अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ़ मलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में करना ना भूलें ताकि हमें आपका फीडबैक जो है मिलता रहे। आज बात करूंगा तहरीक लब्बैक के हवाले से ही, और तहरीक लब्बैक को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है और ये कामयाबी है तहरीक लब्बैक को कलअदम वो देने का जो है, यानी हुकूमत ने जो नोटिफिकेशन दिया था। और आप देखें कि जो एक पॉलिटिकल पार्टी होती है और एक तंजीम होती है जो कि इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेती, उसके लिए एक और कानून है, और जो एक पॉलिटिकल पार्टी होती है उसके लिए कलअदम वो करार देने का एक और कानून आर्टिकल का सहारा लिया जाता है। तो तहरीक लब्बैक को जब कलअदम वो करार दिया गया तो ये इंसदाद दहशत वो गर्दी का यानी वो था एक्ट के तहत 1997 एक्ट के तहत जो है तहरीक लब्बैक को कलअदम वो करार दिया है। हालांकि तहरीक लब्बैक एक पॉलिटिकल पार्टी है और इसको अगर कलअदम वो करार देना था तो आर्टिकल 17 का इस्तेमाल किया जाना था। तो हुकूमत ने जानते बूझते हुए जो है ये आर्टिकल इस्तेमाल नहीं किया। वो इसलिए कि अगर इसको बुनियाद बना लिया जाता कि भाई एहतजाज की बुनियाद पर, और वहाँ कोई मुल्क के अंदर इक्का दुक्का कहीं यानी वाक़यात हो जाते हैं, अवाम और पुलिस का झगड़ा हो जाता है, वो पथराव हो जाता है, तो उसको बेस बनाकर किसी एक सियासी पॉलिटिकल मजहबी पार्टी को इस तरह से कलअदम की फिर रीत वो बन जानी थी। और आर्टिकल 17 के अंदर ये मौजूद है कि उसके लिए क्या क्या चाहिए होता है एक पॉलिटिकल पार्टी को यानी कलअदम वो करार देने के लिए। हुकूमत ने बड़ी उजलत के अंदर तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ इक़दामात उठाए, और जब तहरीक लब्बैक ने 20 अप्रैल को एहतजाज करना था, और वो भी एहतजाज था नामूस रिसालत के हवाले से जो कि फ्रांस के सदर ने तौहीन वो करने वालों की हौसला अफजाई की थी, तो उसके ख़िलाफ़ जो है तहरीक लब्बैक ने एहतजाज का ऐलान किया था और हुकूमत ने मुआहदे भी किए। वो सब आपके सामने है, मैं उन तफसीलात में नहीं जाना चाहूँगा। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि जो तहरीक लब्बैक को कलअदम वो करार दिया था तो 15 दिन के अंदर अंदर हुकूमत को यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रेफरेंस भेजना था, और वो रेफरेंस जाना था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर फिर इसकी बहस होनी थी। और इस तरह से जो है फिर सुप्रीम कोर्ट का ये इख्तियार होता है, सवाबदीदी इख्तियार होता है कि वो खुद ही बहस वो कर ले, और जो हुकूमती इक़दामात हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान उस पर जो है वो बहस वो करते, या फिर जो मुतासरा फरीक होता है उसको फिर जो है सुप्रीम कोर्ट भी तलब वो करती है कि भी आप आएँ और यहाँ पर दलाल दें कि आपको क्यों कलअदम वो करार दिया गया है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का यानी इख्तियार है। तो हम आते हैं तो जो तहरीक लब्बैक को कलअदम करार दिया था और फिर हुकूमत को जाना था 15 दिन के अंदर, तो हुकूमत इलेक्शन कमीशन में नहीं गई। और फिर जब अब फवाद चौधरी ने कुछ दिन पहले कहा था कि हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी जाएंगे, लेकिन जब वो हुकूमत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में गई तो ठींगा सा दिखा दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कि भाई हुकूमत गई थी इलेक्शन कमीशन में कि तहरीक लब्बैक पर इंतखाबात में पाबंदी लेने पर, इलेक्शन में पाबंदी लेने यानी इलेक्शन में हिस्सा लेने पर पाबंदी लगाई जाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ठींगा सा दिखा दिया है हुकूमत को, और हुकूमत की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया है, और इसका इंकशाफ किया है तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब के जो वकील हैं, इन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है बुरहान मुअज़्ज़म मलिक साहब ने कि तहरीक लब्बैक को जो कलअदम वो करार देने के लिए हुकूमत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में गई थी, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि भाई 15 दिन के अंदर अंदर जो है आपने ये रेफरेंस या एप्लीकेशन या दरख्वास्त वो देनी थी, लेकिन ये टाइम एक्सपायर हो गया है। और इस तरह से तहरीक लब्बैक को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। वैसे भी हुकूमत के पास ऐसे कोई सबूत नहीं थे तहरीक लब्बैक के हवाले से, तो ये सूरत हाल तहरीक लब्बैक के लिए मैं वो समझता हूँ यानी आइंदा ये जो इलेक्शन आ रहे हैं एक वो तलवार थी
ان کے وہ تحریک لبیک کے اوپر، اور یہ بھی اب دور ہو گئی ہے۔ اور اس طرح سے حکومت کی یہ کوشش ہے، اور یہ جو آنے والا الیکشن ہے، یعنی 2 سال کے بعد جب بھی ہوں گے الیکشن، اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے الیکشن، تو منصوبہ بندی کر رہی ہے حکومت، اور یہ منصوبہ بندی عمران خان کی پارٹی تحریک انصاف کر رہی ہے کہ تحریک لبیک کو الیکشن سے جو ہے یعنی خارج کیا جائے، یہ پارٹی الیکشن میں حصہ نہ لے سکے۔ اور اس طرح کچھ لوگ بھی چاہتے ہیں، بیرونی قوتیں بھی چاہتی ہیں کہ تحریک لبیک حصہ نہ لے۔ تو اس طرح سے جو ہے یہ کوششیں کی جا رہی تھیں، اور میں وہ سمجھتا ہوں کہ یہ تحریک لبیک کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ حکومت جب الیکشن کمیشن آف پاکستان میں گئی تو حکومت کے اوسان یعنی خطا ہوئے، جب ٹھنگا سا دکھا دیا، کیونکہ الیکشن کمیشن پاکستان کا ایک آئینی ادارہ ہے، وہ کسی کے ماتحت نہیں ہے، اپنے آزادانہ فیصلے کرتا ہے، اور جب یہ آزادانہ فیصلے کرنے پہ آئیں تو پھر یہ کسی کو بھی نہیں دیکھتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان سے جھگڑا ہے حکومت کا، وہ بیس یہی ہے کہ بھئی یعنی ایک تو یہ ہے تحریک لبیک کے حوالے سے کہ بھئی ان کا یعنی حکومت کی یعنی خواہش کے مطابق الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فیصلہ نہیں کیا، اور انہوں نے ٹھنگا سا دکھا دیا ہے حکومت کو کہ رول آف لا کی یعنی وہ پابندی ہوگی، الیکشن کمیشن آف پاکستان رول آف لا کی پابندی کرے گا، اور یہ قانون تھا کہ 15 دن کے اندر اندر حکومت کو جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جانا چاہیے تھا، اور وہ حکومت نہیں گئی۔ اس بیس پر جو ہے انہوں نے جو ہے حکومت کی اس درخواست کو رد وہ کر دیا ہے، مسترد کر دیا ہے، جس سے حکومت ہوش حواس باختہ ہو گئی ہے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ ان کے وزراء جو ہیں جس طرح سے انہوں نے الیکشن کمیشن کے حوالے سے ریمارکس دیے، اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر جو سینٹ کے اسٹینڈنگ وہ کمیٹی ہے اس کے اندر ریمارکس دیے کہ بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جلا دو، تو اس طرح کے ریمارکس یعنی انہوں نے حکومتی پارٹی نے دیے ہیں۔ اور ایک تو فارن فنڈنگ کا بھی کیس ہے، لیکن میں یہ جو ملک کے اندر ہماری طاقتیں ہیں جو اقتدار کو کنٹرول وہ کرتی ہیں، وہ اس حد تک نہیں جائیں گی کہ بھئی تحریک انصاف کو جو ہے فارن فنڈنگ کیس کے اندر جو ہے گھر بھیجا جائے۔ تو 2 واقعات ہیں، ایک جو رپورٹ ہے سیالکوٹ کی ڈسکا کے الیکشن کی جو رپورٹ مرتب ہوئی ہے، جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یعنی انکوائری کی تھی، وہ وہاں پر الیکشن ہوئے تھے، اور حکومت نے جس طرح سے وہاں پر دھونس دھاندلی سے کام لیا تھا، اور جو افیسر تھے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ان کو اغوا کیا گیا تھا، اور اس طرح 20 افیسران کو جو ہے اغوا کیا گیا، اور ان سے جو ہے بیلٹ بیکس بھی وہ جو ہیں وہ بھی لیے گئے۔ تو اس طرح کی انکوائری جب ہوئی ہے، حکومت یعنی حواس باختہ ہے، اور بیہائنڈ دا سین تحریک لبیک کا یہ کیس ہے، اور اس حوالے سے حکومت بہت ہی پریشان ہے، اور حکومت اب منت وہ ترلے کر رہی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، اور پیغامات بھی بھجوائے جا رہے ہیں، لیکن تحریک لبیک کے حوالے سے وہ اس لیے کہ حکومت چاہتی ہے کہ بھئی تحریک لبیک کو بین جو ہے سیاسی طور پر بھی کر دیا جائے، حصہ لینے پر بھی جو ہے الیکشن میں پابندی لگا دی جائے، لیکن یہ امیدوں پر اوس پڑ گئی ہے وہ تحریک یعنی انصاف کی حکومت کی کہ بھئی تحریک لبیک پر پابندی کے حوالے سے۔ تو یہ صورتحال میں وہ سمجھتا ہوں کہ یہ تحریک لبیک کی بہت بڑی یعنی کامیابی ہے۔ اور اب کوئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی کسی کی حمایت پر وہ فیصلے کیے جاتے ہیں، بھئی کسی کی حمایت پر بھی فیصلے کیے جائیں گے تو پھر وہاں پر بھی کچھ نہ کچھ جو ہے دیکھا جاتا ہے، اور آج جو ہے سوشل میڈیا کا ڈیجیٹل دور ہے، لوگ دیکھتے ہیں کہ کون کس حیثیت میں جو ہے کس طرح سے فیصلے کر رہا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو منہ کی کھانی وہ پڑی ہے، حکومت کو تھپڑ پڑا ہے، اور بڑا ہی زناٹے دار وہ تھپڑ وہ پڑا ہے حکومت کو، اور خاص کر فواد چودھری کو جو تحریک لبیک کے حوالے سے آئے دن کوئی نہ کوئی شرلی جو ہے چھوڑتے رہتے ہیں۔ اب ان کو جو ہے بات وہ کرنے کی، میڈیا پر ٹاک کرنے کی، تحریک لبیک کے خلاف پروپیگنڈا وہ کرنے کی یا مہم وہ چلانے کی
جو ہے اب ان کو جو ہے دقت ہوگی. پہلے وہ جو ہے وہ کرتے تھے, یہ دھمکی دیتے تھے ہم الیکشن کمیشن میں جائیں گے, تو اس طرح کی جو ہے اب ان کو دقت ہوگی. اور صحافی حضرات کو بھی ان سے پوچھنا چاہیے اور یعنی اس پر خوف کا اظہار نہیں کرنا چاہیے, ان سے سوال کرنا چاہیے کہ کس طرح سے آپ نے جو ہے باعث ہو کر جو ہے تحریک لبیک پر بین کیا ہے. تو یہ صورتحال تحریک لبیک کی میں وہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے. جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ 2023 کے الیکشن کے اندر جو ہے تحریک لبیک نہیں ہوگی, جو یہ چاہتے تھے, جو لبرل وہ طبقہ تھا, جو ایسی قوتیں پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر جو یہ چاہتی تھی کہ بھی تحریک لبیک کو 2023 کے الیکشن میں جو ہے باہر کیا جائے, ان کی امیدوں پر اوس پڑ گئی ہے, ان کی امیدیں برباد ہو گئی ہیں, ان کی امیدیں ختم ہو گئی ہیں, ان کی امیدوں پر جو ہے پانی پھر گیا ہے. تو یہ میں وہ سمجھتا ہوں کہ تحریک لبیک کی بہت بڑی یعنی ان حالات میں, اس دور میں جب ہر طرف سے آپ یہ دیکھیں کہ تحریک لبیک پر ظلم و ستم اور ہر طرح سے جو ہے میڈیا کے حوالے سے ہو, قانونی حوالے سے ہو, کسی بھی حوالے سے ہو کہ ان کے رہنما, ان کے لوگ کس طرح سے جو ہے ان کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں. تو لیکن میں ان کو یعنی ہمت کی داد دیتا ہوں کہ اس طرح سے جو ہے انہوں نے ان حالات کا مقابلہ کیا ہے, اور وہی تاریخ میں زندہ رہتا ہے جو میدان کے اندر ہوتا ہے, وہی تاریخ کے اندر اپنا نام پیدا وہ کرتا ہے جو میدان کے اندر ہوتا ہے, وہی تاریخ کے اندر جو ہے اپنا کمال یعنی لوگ ان کو جو ہے تادیر جو ہے جب بھی تاریخ پڑھی جائے گی تو ان کو جو ہے یاد کیا جاتا ہے, ان شخصیات کو یاد کیا جاتا ہے, ان پارٹیوں کو یاد کیا جاتا ہے. اور یہ جب تاریخ لکھی جائے گی ناموس رسالت کے حوالے سے, پاکستان کے حوالے سے, تو ایک 7 ستمبر 1974 کی تاریخ اور پھر یہ جو 12 اپریل کے بعد جو واقعات ہوئے, اور اس حوالے سے تحریک لبیک کے احتجاج کو ہمیشہ کے لیے تاریخ کے پنوں میں جو ہے یہ محفوظ ہو گئے ہیں. اور جب بھی تاریخ لکھی جائے گی کہ اسلام کے نام لیواؤں نے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشقان مصطفیٰ نے کس طرح سے ایک عمرانی رجیم کے خلاف, ایک عمرانی ٹولے کے خلاف اتنی یعنی حکومت نے جو ہے اتنا آمرانہ اقدامات بھی جو ہے وہ بھول یعنی وہ پیچھے یعنی ہو گئے جو انہوں نے اقدامات اٹھائے, اور جس طرح سے کھلے ڈلے ان پر جو ہے وہ تشدد کو کرنے کے احکامات دیے. اور یہ تاریخ کے پنوں میں ہمیشہ سے یہ ظلم, جبر اور یہ قید و بند, تحریک لبیک کو کالعدم وہ قرار دینا اور اس طرح کے ٹارچر کرنا, 26 لوگوں کی شہادت, 90 لوگ جو ہیں زخمی ہوئے ہیں, تو ان کی اور جو قید و بند ہوئے ہیں, جو ان پر ٹارچر, ظلم و ستم کیا گیا, یہ ہمیشہ کے لیے تاریخ کے پنوں میں جو ہے یعنی رقم ہو گیا ہے, لکھا گیا ہے کہ ایک عمران رجیم نے جو ہے اس طرح سے ظلم کیا تھا اسلام کے نام لیواؤں پر اور عاشقان مصطفیٰ پر ظلم کیا تھا. وہ مطالبہ یہ کر رہے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پر پہرا دینا ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یعنی ان کے خاکوں وہ بنائے گئے, ان کے خاکے وہ بنائے گئے, اور فرانس کے صدر نے توہین وہ کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کی, اور پاکستان میں ان پر احتجاج یعنی ایک پارٹی نے کیا, عاشقان مصطفیٰ نے احتجاج کیا. وہ یہ احتجاج کر رہے تھے کہ فرانسیسی سفیر کو پاکستان سے نکالا جائے, لیکن جو عمران خان کی حکومت وعدے کر کے مکر گئی, اور وعدے وہ کر کے معاہدے کر کے مکر گئی, اور اب یہ کہہ رہی ہے حکومت کہ جناب نیوزی لینڈ اور یورپی یونین, انگلینڈ, یہ انہوں نے ہم سے معاہدے کیے اور یہ اپنے معاہدوں سے پھر گئے. تو اب آپ کو یعنی وہ تکلیف ہو رہی ہے کہ نیوزی لینڈ اپنے معاہدے سے پھری ہے, اور آپ کو جو ہے وہ تکلیف ہو رہی ہے جب انگلینڈ نے بھی یہ وہ سب کیا ہے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کی خاطر آپ نے معاہدے کیے اور آپ ان سے پھر گئے, اور آپ نے پھر جو ہے یعنی ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ بھی توڑے تحریک لبیک پر. اور اب بھی خفیہ یعنی خفیہ ظاہری طور پر جو بھی طاقتیں اسلام کے خلاف
सरगर्म हैं और पाकिस्तान के अंदर, और वो अब भी कोशिश कर रही हैं कि इनको कुचल दिया जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह की भी अपनी हिकमतें होती हैं, अल्लाह की भी अपनी वो तदबीरें होती हैं, दुनिया वाले अपनी वो करते हैं और अल्लाह ताला की अपनी हिकमतें होती हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इस दौर में और इन हालात में, इन मुश्किल घड़ी में, इन तारीखी दौर में मैं समझता हूँ कि ये हौसला अफजा खबर है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, तहरीक लब्बैक के हवाले से, तहरीक लब्बैक के कारकुनान के हवाले से, और वो खुशियाँ यानी वो करें, वो खुश हों, और वो इसलिए कि हुकूमत की उम्मीदों पर ओस पड़ गई है। और अब आपसे चाहते हैं इजाज़त, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। और आपसे यही हमारी रिक्वेस्ट है, जिन्होंने सब्सक्राइब मेरे चैनल को नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अपनी राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में लाजमी करें। जिस तरह से हमारा चैनल खुलकर बेबाक अंदाज में जो है, यानी हम अपना वो तज्जिया वो करते हैं, बेबाक अंदाज में अपनी बातें करते हैं, बेबाक किसी लगी लिपटी के बगैर अपना मौक़िफ़ तहरीक लब्बैक के हवाले से बयान करते हैं। आपको किसी भी चैनल पर मेरा चैलेंज है, इस तरह का मौक़िफ़ नहीं मिलेगा तहरीक लब्बैक के हवाले से। अब आपसे इजाज़त है। पाकिस्तान